مارکیٹ کی بازگشت ہے، اسلام آباد کے ایوانوں سے یہ بازگشت ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو دوبارہ سے جو ہے وہ اس کا رکا ہوا جیم پہیا جو ہے اس کو چلانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی، ریلیف دی جائے گی، کتنی دی جائے گی اس کے بارے میں کہنا کچھ قبل از وقت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ آصف نثار، سی ای او پاکستان پراپرٹیز، کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل مبارک پر۔ دوستو، ریل اسٹیٹ سیکٹر کا جو سال ہے بجٹ کا، وہ نیا سال جو ہے وہ بالکل تیار ہے۔ جون کے مہینے میں آپ کے پورے ملک کا بجٹ پیش کر دیا جاتا ہے، اور ریل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے سیل پرچیز کا جو والیوم ہے، جو حجم ہے، وہ تھوڑا سا اس میں بریک آ جاتی ہے۔ جون کے بجٹ کو دیکھنے کے لیے سیلر بھی اور بائر بھی، انویسٹر بھی، بلڈر بھی، ڈیولپر بھی جو ہے وہ تھوڑا سا ٹھہراؤ آ جاتا ہے ریل اسٹیٹ کے بزنس میں، کہ بجٹ میں دیکھیں کہ کیا کیا مراد مل رہی ہیں ریل اسٹیٹ سیکٹر میں، یا اور مزید ٹیکس آ رہا ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے تقریباً آلموسٹ ریل اسٹیٹ سے، زمین کی خرید و فروخت سے ریلیٹڈ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ جو جینون کسٹمر ہے، جو جینون خریدار ہے، جس نے گھر بنانا ہے، گھر لینا ہے، گھر بیچنا ہے، وہ ہمیشہ مارکیٹ میں اویلیبل ہوتا ہے، اور میں اکثر کہتا ہوں وہ حالت جنگ کے دنوں میں بھی اویلیبل ہوتا ہے، جس نے جینون اپنے لیے رہائش کے لیے گھر پلاٹ خریدنا ہے یا بیچنا ہے۔ دوستو، ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ جو بجٹ آ رہا ہے 2025-26، اس میں جو نیا خریدار ہے اس کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، تاکہ پاکستان میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ جو ہے جو رکی ہوئی ہے اوورسیز کی طرف سے، اس میں دوبارہ سے جو ہے وہ ریل اسٹیٹ سیکٹر میں ایک فلو آئے۔ مارکہ 10 مئی کے بعد، جس میں پاکستان ایک نیا پاکستان بن کے کرۂ ارض پر ابھرا ہے، نمایاں ہوا ہے، پوری دنیا کی نظریں اب اس وقت پاکستان میں ہے۔ یہ وہ پاکستان ہے جو کہ ابھی تک آئی ایم ایف کے قرضے کے نیچے دبا ہوا ہے، لیکن وہ ایک نیا ایشین ٹائیگر بن کر ابھرا ہے۔ اور اس طرح جو ماحول بنا ہوا ہے وہ یہ بنا ہوا ہے کہ لوگ بجٹ میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں لوگوں کو انوائٹ کیا جائے، مراد دی جائیں، پرچیزر کی حوصلہ افزائی کی جائے، فائلر اور نان فائلر والا جو معاملہ ہے اس میں بھی تھوڑی سی جو ہے وہ رعایت دی جائے، ٹیکسز جو بھاری بھرکم ٹیکسز ہیں وہ ان کو منیمائز کیا جائے۔ کتنا کر سکتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا ہمیں 10 جون کے بجٹ میں، اس کے بعد جب اس کی اپروول آئے گی۔ لیکن مارکیٹ کی بازگشت ہے، اسلام آباد کے ایوانوں سے یہ بازگشت ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو دوبارہ سے جو ہے وہ اس کا رکا ہوا جیم پہیا جو ہے اس کو چلانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی، ریلیف دی جائے گی، کتنی دی جائے گی اس کے بارے میں کہنا کچھ قبل از وقت ہے۔ لیکن اوورآل آپ سوشل میڈیا پہ جو ایکسپرٹس ہیں ان کے اوپینین دیکھ رہے ہیں، اور اوپینین یہی آ رہے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں آنے والے بجٹ میں رعایت دی جائے گی۔ تو دوستو، ہوپفلی ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ آنے والا بجٹ جو ہے وہ فرینڈلی ہوگا انویسٹر کے لیے بھی، اور نئے لوگ جو پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ریل اسٹیٹ سیکٹر میں، ان کے لیے بھی ایک فرینڈلی ماحول بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا ہی ہو جیسا میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ پیچھے آج سے 3 ماہ پہلے، 4 ماہ پہلے بھی ایک بازگشت چلی تھی، اور مارکیٹ میں آپ نے دیکھا پورے پاکستان کی ایک دم سے جو ہے وہ جمپ لگے، کہیں پہ 60 لاکھ روپے ریٹ اضافہ ہوا، کہیں پہ 20 لاکھ ہوا، کہیں پہ 40 لاکھ ہوا، لیکن ریٹس میں ایک دم سے جو ہے وہ اضافہ ہوا۔ لیکن جب اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا تو اسی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ریٹ نیچے بھی آیا، اور لوگوں نے اس میں پروفٹ ٹیکنگ بھی کی، اور کئی لوگ اس میں نقصان میں بھی گئے۔ تو دی پارٹ آف بزنس ہی رسک لینا پڑتا ہے۔ جن دوستوں نے رسک لیا انہوں نے شارٹ ٹرم میں پروفٹ ٹیکنگ کی، اور کافی لوگوں کا نقصان بھی ہوا۔ لیکن اینی وے، وہ صرف نیوز تھی۔ اگر یہ چیزیں ساری اسی طرح امپلیمنٹ اس بجٹ میں ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا رکا ہوا پہیا جو ہے وہ دوبارہ سے چلنا شروع ہو جائے گا۔ امید ہے
پویستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ، اور یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت اسی طرح ہی رہیں گے، اور ہمیں امید کا دامن نہیں چھوڑنا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔